میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ دماغ کو پروگرام کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو پروگرام یور مائنڈ، لیکن اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ دماغ کو کن چیزوں سے پروگرام ہونے سے بچایا جائے اور کیسے بچایا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر دماغ ان چیزوں سے پروگرام ہو جائے تو یہ چیز دماغ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ ایگزامپل سے یہ بات سمجھانے والا ہوں۔ آپ ان 3 مثالوں کو سمجھنے کے بعد ہی اس کمال کی معلومات سے فائدہ اٹھا پاؤ گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو بیچ بیچ میں سے دیکھا تو آپ اصل بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے ویڈیو کو لگاتار اینڈ تک پورا دیکھنا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ ایک دانشور کے پاس گیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو خزانے سے کم نہ ہو تاکہ میں جلد کامیاب اور امیر بن جاؤں۔ تو دانشور نے جواب دیا، آپ خزانے کے طریقے کی بات کرتے ہو لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ خزانے کا ہی بتا دیتا ہوں۔ بندے نے کہا، ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دانشور نے کہا، فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ اور کھودو، وہاں خزانہ دفن ہے۔ لیکن کھودتے ہوئے آپ نے بندر کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ بندہ اگلے دن پھر آ گیا اور کہا، میں نے بہت کھودا لیکن کچھ نکلا نہیں، مجھے کچھ مزید بتا دو، کوئی اشارہ ہی دے دو۔ دانشور نے کہا، آپ نے ضرور بندر کے بارے میں سوچا ہوگا، دوبارہ کھودو، لیکن بندر کا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ بندہ اگلے دن آ گیا اور کہا، میں نے بہت کھودا لیکن کچھ ملا ہی نہیں۔ دانشور نے پوچھا، کیا تمہارے دماغ میں بندر کے بارے میں تو خیالات نہیں آئے؟ اس بندے نے کہا، جی بالکل، بندر کے بارے میں تو خیالات آئے تھے، پتہ نہیں کیوں، لیکن آج میں بھرپور کوشش کروں گا کہ کھودتے ہوئے مجھے بندر کے بارے میں خیالات نہ آنے پائیں۔ تو وہ بندہ چلا گیا، اس نے کھودنے کے دوران بھرپور کوشش کی، لیکن پھر بھی خیالات آتے رہے۔ اس نے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کوشش کی، پھر بھی خیالات کنٹرول میں نہیں آئے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کھودنا چھوڑ دیا اور دماغ سے بندر کے خیالوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ وہ بندہ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنے ہی زیادہ خیالات بڑھ جاتے، اس کو غصہ آنے لگا، پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ بندہ کھودنے کی کوشش کرتا لیکن کھود نہیں پاتا۔ پھر اس نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ مجھے بندر کا خیال کیوں آتا ہے، بھینس کا، گائے کا، ہاتھی کا کیوں نہیں آتا۔ وہ اگلے دن دانشور کے پاس غصے سے گیا اور کہا، مجھے بندر کا خیال اس لیے آتا ہے کہ پہلی بار جاتے ہوئے آپ ہی نے میرے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ دانشور نے کہا، شاباش، آپ کو خزانہ مل گیا، اب اس کو استعمال میں لاؤ، کامیاب اور امیر بن جاؤ۔ دانشور نے مزید کہا، اکثر لوگوں کا دماغ وہ سوچتا ہے جو دوسرے لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جو بعد میں بندر کا کام کرتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے سقراط نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو آئیے اس طریقے کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ سقراط کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، سقراط سقراط، میں نے آپ کے دوست کے بارے میں ایک بات سنی ہے، کیا سننا چاہو گے؟ سقراط نے فوراً کہا، ٹھہرو، پہلے میں آپ کی بات کو 3 سوالوں سے ٹیسٹ کروں گا، پھر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے آپ کی بات سننی چاہیے یا نہیں۔ پہلا سوال، جو بات آپ مجھے بتانے جا رہے ہو کیا آپ کو کنفرم ہے وہ سچ ہے؟ بندے نے تھوڑا سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے کنفرم نہیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ سقراط نے کہا، اوکے، اب دوسرا سوال، میرے دوست کی جو بات آپ مجھے بتانے جا رہے ہو وہ اچھی ہے یا بری؟ بندے نے حیران اور شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا، بری۔ سقراط نے پھر کہا، اوکے، اب تیسرا سوال، جو بات آپ مجھے بتانے جا رہے ہو سننے کے بعد مجھے یا کسی اور کو اس بات کا فائدہ ہوگا؟ اس بندے نے تھوڑا سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد سقراط نے رعب سے اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے ایسی بات بتانے جا رہے ہو جو نہ ہی سچ ہے، نہ ہی اچھی ہے اور نہ ہی فائدے مند؟ چلے جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ دوست، دوسروں کے علاوہ خود بندہ اپنا دشمن بھی بن سکتا ہے، کیسے؟ آئیے اس مثال سے سمجھتے ہیں۔
ایک لڑکا کسی کمپنی میں سیلز مین کی جاب کرتا تھا۔ اس کو ہر روز سینکڑوں کلومیٹر بائک پر سفر کرنا پڑتا۔ پھر اچانک ایک دن ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہاسپٹل میں علاج کے بعد اس کو کہا گیا تمہاری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 6 ماہ لگ جائیں گے اور آپ کو 6 ماہ مزید تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا، پھر آپ بائک چلا سکو گے۔ نو ٹینشن۔ کمپنی نے پہلے تو سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکے کو جاب سے فارغ کر دیا جائے، پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکے کو 1 سال تک ادھر آفس میں ہی جاب کرنے کا موقع دیا جائے، پھر اگلے سال باہر پہلے کی طرح ہی فیلڈ پر بھیج دیا جائے۔ لڑکا محنتی ہے، چلو 1 سال کی تو بات ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے دوست پھر کیا ہوا؟ 6 ماہ گزرے، 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرا، 2 سال گزر گئے، مگر اس لڑکے کی ٹانگ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد مجھے پھر سے مشکل کام دیا جائے گا، زیادہ دھکے کھانے پڑیں گے۔ سچ میں آپ کا دماغ بہت طاقتور ہے، وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ بھی یہی غلطی کرتے ہیں، جو وہ پانا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں، وہ سب کرنے اور پانے میں جو تکلیفیں آئیں گی ان سب کا ڈر بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو تو دیکھا ہوگا، جب ایگزامز نزدیک آتے ہیں تو وہ سب کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس مخصوص ٹائم میں آپ مجھ سے کام لے سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ بالکل یہی طریقہ بڑوں کو بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ سب کو اپنی پرائورٹیز، ترجیحات کے بارے میں فون پر SMS پر بتا دینا چاہیے، اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دینا چاہیے۔ تب ہی ہمارے دماغ میں اپنے سوچے ہوئے خیالات دوڑیں گے، نہ کہ دوسروں کے ڈالے گئے بندر۔